السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بے بہا دنیا و آخرت کی خوشیاں دے، جو اتنی محبت میں دین اسلام کی باتیں ماشاءاللہ ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ جب تک کوئی اس بات کو نہیں جانتا وہ اپنی باتوں میں پڑا رہتا ہے۔ وہ جاننے والی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر جو دین اور دین کی تعلیم نافذ کی ہے، یعنی تعلیم دی ہے، وہ الف سے لے کر یہ تک الف بے پے تے ایک ترتیب کے ساتھ ہے۔ پہلی کلاس ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری کلاس ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ نظم و ضبط میں ہیں، اور اگر کوئی نظم و ضبط میں تعلیم حاصل نہیں کرتا تو بتائیے کہ وہ کبھی بھی علم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا۔ ہر ایک بات کی سمجھ ہوتی ہے۔ پی ایچ ڈی کی باتیں کرنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سن کر کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ پی ایچ ڈی کی جائے، اور یہ پی ایچ ڈی تب ہوتی ہے جب سب سے پہلے کوئی الف بے پڑھتا ہے۔ الف بے پی ایچ ڈی تو نہیں ہے، لیکن پی ایچ ڈی کے لیے بنیاد ہے۔ بنیاد کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ دین پورے کا پورا جو ہے اس سیسا التقوی، تقوی پر قائم کیا گیا ہے۔ اور تقوی پتہ کیا؟ اتق اللہ، تقوی یہ ہے کہ سنت کی تعلیم حاصل کرو۔ سنت کی تعلیم حاصل کرو میں ہے کہ وَعْلَمُوا، کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہو جائے کہ ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ تعلیم جو تقوی کی حاصل کرتے ہیں، سنت کی حاصل کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہے۔ یہ کیسے میں نے آج نے آپ کو عرض کیا؟ اس لیے کہ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی حاصل کرو، یعنی تقوی کی تعلیم، سنت کی تعلیم حاصل کرو۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جو تقوی کی تعلیم رکھتے ہیں، جو اللہ کے سچے صادق بندے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب پتہ چلا نا کہ الف بے کتنی ضروری ہے، اور اس سیسا اللہ تقوی کا جاننا کتنا ضروری ہے۔ یہ اللہ پاک کی ایک ترتیب ہے کہ سب سے پہلے حکم دیتا ہے، جس میں حلال ایک چیز ہوتی ہے، جس میں ایک حرام چیز ہوتی ہے، پھر حکم کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ ادائیگی ہوتی ہے، اس میں ادائیگی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ادائیگی نہیں ہوتی۔ اور جب تعلیم جو ہے وہ منسوخ کر دی جاتی ہے تو اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ حکم آتا ہے، اس حکم سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تعلیم کی جو ادائیگی تعلیم میں کرنی ہوتی ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے۔ اور جب تک حکم ناسخ نہ آ جائے تو تعلیم جو ہے وہ منسوخ تھوڑی ہوتی ہے، اس پر تو عمل جاری رہتا ہے، جاری رہتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اول سے ہی جاندار کی تصویر حلال چلی آئی ہے۔ جتنے انبیاء و رسول کتابیں آئی ہیں ان میں سجدہ تعظیمی بھی جائز بتایا جا رہا تھا۔ کتابوں کی کتابیں اکٹھی ہو گئی، اور جاندار کی تصویر، اس پر بھی حدیثیں اکٹھی ہوتی چلی گئیں۔ لیکن یہ کیا تھا؟ یہ ایک مخلوق کا عمل تھا، اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جس میں حلال اسے کیا جا رہا تھا وہ تھا۔ اب اگر کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ جاندار کی تصویر بنانے اور تعظیمی سجدہ کرنے کے بارے میں کتابیں آئی ہیں، وہی آئی ہے، یہ آیا وہ آیا، ٹھیک ہے، سارا کچھ آیا، مانتے ہیں۔ اتنی زیادہ آئی ہیں کہ کوئی اکٹھی نہیں کر سکتا، اتنی زیادہ روایات ہیں کہ کوئی اپنے ہاتھے میں نہیں لا سکتا، اور ہیں، ماننا پڑتا، آئی ہیں ساری کی ساری۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ پہلے جاندار کی تصویر اور سجدہ تعظیمی جو تھا وہ جائز تھا، لیکن اب میری شریعت میں حرام ہو گیا،
اب بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بعد ایک آخری نبی ہیں، تمام نبیوں پر کتابیں اور نبیوں کی باتیں ساری وہ کتنی زیادہ، اور آپ کی ایک ہی بات آئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے نبی جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ حکم کی تعلیم میں ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے اور وہ حکم کی تعلیم میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کا بندہ حکم یہ دے دیتا ہے کہ پہلا حکم کو یہ میرا حکم ناسخ کرتا ہے، اور ساری چیزیں منسوخ ہو جاتی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ دو چیزوں کا میں نے عرض کیا ہے، ایک حکم ہوتا ہے، ایک حکم میں تعلیم اور تعلیم میں ادائیگی عمل ہوتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ حکم جب تک اللہ پاک کا ہے تو قیامت تک اس کی تعلیم بھی ہے اور تعلیم میں ادائیگی بھی ہے، یہ جاری اور ساری ہے قیامت تک۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم جو ہے اس کی جگہ دوسرا حکم بھیج دیتا ہے تو اب پہلا حکم جو ہے وہ آتا ہے، لیکن اسے دوسرا حکم جو آ جاتا ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے۔ جب حکم منسوخ ہو گیا اور اس کی جگہ اللہ دوسرا حکم لے آیا تو اب اس میں جو عمل ہم خراب کر رہے ہیں وہ بھی فارغ ہو گیا۔ اصل چیز تو حکم ہے نا، حکم ہی ناسخ ہے، اور حکم سے ہی حکم پہلا جو منسوخ ہو جاتا ہے۔ یہ تو کرنے والے وہ ہیں نا، یا اللہ کرے یا اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے، یہ تو کرنے والے وہ ہیں نا، ہم تو عمل بجا لاتے ہیں نا۔ ہمارا عمل جو ہے وہ کیا ہے اب وہ دیکھنا ہے۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ کے حکم میں ادا کرتے ہیں، یہ ہم پر ماننا فرض ہے، اور جب ہم حکم فرض کی ادائیگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کرتے ہیں تو یہ جو ادائیگی ہے یہ ہم پر فرض بھی ہے اور واجب بھی ہے، یہ دونوں چیزیں ان کی طرف سے آئی ہیں۔ اب ہم یہ دو چیزیں مانتے بھی ہیں اور یہ دو چیزیں ہم کرتے بھی ہیں، اور جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حکم میں نماز فرض کی ہے، ادھر اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، ایسی ہم پر بیماری آ جاتی ہے کہ اس میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے، کوئی ایسا وقت آ جاتا ہے نماز ادا نہیں کر سکتے، بھائی یہ تو اللہ کا فرض ہے نا، لیکن ہمارا عمل جو ہے وہ کیا ہے، وہ محتاج ہے کسی ضرورت کا، وہ محتاج ہے کسی بیماری کا، وہ محتاج ہے کسی عذر کا، اس میں ہم وہ اب ادا نہیں کر سکتے۔ اب وہ ہمارا عمل ہو گیا ہے، ہمارے عمل میں عذر ہو گیا ہے، ہمارے عمل میں یہ اور وہ ہو گیا ہے، اور ہمارے عمل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسانی پیدا کر دی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جب میرے عمل میں اللہ پروردگار میرے عذر کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے آسانی پیدا کر دیتا ہے تو اللہ پاک کا حکم تو قائم ہی رہتا ہے، اور حکم کی تعلیم سنت تو قائم ہی رہتی ہے، لیکن میرے عمل میں کیا ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے، میرے عمل میں عذر آ جاتا ہے، میرا عمل مجھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ بھائی کوئی ایسی بات نہیں، فرض تو قائم ہی ہے نا، فرض کا اقرار، فرض کی تصدیق تو قائم ہی ہے نا۔ اب فرض میں اگر کوئی عذر آ گیا، میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں، اشارے سے پڑھتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو اب یہ بات سمجھنا یہ کیا ہے، یہ میرا عمل ہے، میرے عمل میں مجھے سہولت جب دی جاتی ہے تو اس سہولت کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ سہولت کس میں دی گئی ہے۔ اگر وہ سہولت جب بھی دی گئی ہے وہ بات فرض نکلے گی، وہ فرض میں سہولت جو ہے اسے اپنانا واجب ہوگا۔ اب یہ بات دوبارہ سمجھیے کہ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، 4 کی سفر میں 2 کی سہولت دے دی گئی ہے۔ اب یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا مہربانی والا عمل ہے،
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ ہم پر ایک عطا کرتا ہے، اور اس عطا کو ہم جب لیتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم پر واجب ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے نہیں جی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہیں 4 کی 4 ہی پڑھ لو، او بھائی ٹھیک ہے، پہلے بھی تو 4 کی 4 ہی پڑھ رہے تھے۔ وہ اللہ کا حکم جو قصر کا آیا ہے وہ کس کے لیے آیا ہے؟ وہ پہلے 4 پڑھنے والوں کے لیے آیا تھا۔ بات صرف یہ ہے محبتوں کی۔ محبتوں میں کچھ واجب ایسے ہیں جو سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ جب محبتوں میں واجب سمجھ آ جائے نا تو تب حکم کے اندر جو واجب بنتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ حکم والا واجب جو ہے محبت والے کوئی سمجھ آیا ہے، دوسرے کو تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اب پھر یہ بات اگر آپ اور ہم سمجھ گئے، بات تو مجھے پتہ لگ رہی ہے کہ یہ ہوتے ہوتے سمجھ میں آتی ہے، ایک دم نہیں آ جاتی، لیکن میری عاجز کی جو ذمہ داری بنتی وہ یہی بنتی ہے کہ میں یہ بتا دوں، آگے آہستہ آہستہ کام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے حکم میں اللہ نے واجب کر دی ایک چیز، حکم میں اللہ نے فرض کر دی ایک چیز، وہ تو ادائیگی ضروری ہے نا، لیکن سمجھ میں کیسے یہ ادائیگی آتی ہے؟ محبت والے کو سمجھ میں آتی ہے کیسے؟ اب دیکھیے، اب نماز قصر میں 2 رکعتیں آ گئی ہیں، اب وہ واجب ہو گیا کہ نہیں؟ واجب ہو گیا نا، یہ حکم میں واجب ہوا۔ اب محبت میں فرض نماز ادا کر رہا ہوں، فرض نماز میں جب کوئی عذر مجھے آ گیا ہے تو عمل کی وجہ سے، میرے عمل کی وجہ سے کیا ہوا؟ اس فرض میں اللہ پاک نے میرے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اب میں اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اب عمل میرا آ گیا ہے، میں نے پہرے داری کروانی ہے کتے سے، میرا عمل آ گیا ہے، میں نے دنیا کے کئی کام کرنے ہیں، اب میرے عمل میں عذر آ گیا ہے، اب مجھے تصویر کی ضرورت ہے، اب مجھے کتا رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ میرے عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اجازت دے دیتا ہے۔ ویسے کتا رکھنا گھر میں حرام ہے، جاندار کی تصویر بنانا حرام ہے، لیکن میرے عمل کی وجہ سے اللہ مجھے اجازت دے دیتا ہے، جیسے اشارے سے اجازت دے دیتا ہے، دل میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے، اور جب دل میں بھی میں نماز نہیں پڑھنے کی طاقت رکھتا تو اللہ سے توفیق مانگنے کی مجھے اللہ پروردگار اجازت دے دیتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ کافر مشرک کو تو اجازت ہی نہیں ہے، جب تک وہ ایمان اسلام میں داخل نہیں ہو جاتا کہ وہ نماز پڑھے، وہ اللہ کو اللہ ہی نہیں مانتا کہ اللہ سے دعا کرے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ میرے عمل کی وجہ سے اللہ مجھے فرض میں جس طرح اجازت دے دیتا ہے نا، اس طرح فرض میں اجازت کا مجھے محبت میں میرے عمل میں پتہ لگا ہے۔ لیکن اب یہ بات محبت والے کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نماز فرض وہ قرآن مجید کی تلاوت لمبی نہیں کر سکتا، وہ قرآن مجید کی تلاوت اتنی کرے گا جتنی خود اور پیچھے نماز ادا کرنے والے آرام کے ساتھ، سہولت کے ساتھ فرض کی ادائیگی کم سے کم کے ساتھ وہ ادا کرنے کے قابل رہیں گے۔ اور ادھر قرآن مجید جو کہ فرض سے شروع ہو کے نفل میں داخل ہو جاتا ہے، وہ بھی اتنی اس کی تلاوت کرے گا کہ پیچھے والے بیچارے ان کی حالت خراب نہ ہو۔ اب پتہ چلا کہ فرض کے اندر محبت والا جو ہے وہ یہ بات جان سکتا ہے، ورنہ کیونکہ فرض نماز کے اندر فرض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنت موقدہ بھی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو کرنا ضروری ہے۔ ان میں اللہ پاک آسانی پیدا کر دیتا ہے کہ فرائض میں، واجبات میں، سنن موقدہ جو ہیں ان میں اللہ آسانی پیدا کر دیتا ہے، تو نفل جو ہے، نفلی عمل جو ہے، مسنون دعائیں جو ہیں، وہ آپ کو مجھے پتہ ہونا چاہیے وہ منع نہیں ہے، لیکن پتہ وہ کیسے پڑھنی ہے؟ وہ آپ نے نفلوں میں پڑھنی ہے۔ آپ کو محبوب پیاری بہت لگتی ہیں، ہر مسلمان مومن کو وہ بہت محبوب اور پیاری لگتی ہیں، اس میں شک کوئی نہیں ہے۔ وہ محبوب اور پیاری جو ہے اس سے منع بھی اللہ نہیں کرتا، وہ پتہ کس میں پڑھنی ہے؟ قرآن مجید کی لمبی لمبی تلاوتیں تہجد میں کرنی ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھایا کرتے تھے۔ اونٹ پر بیٹھے ہوتے، سفر میں بھی ہوتے تو نفل نماز ادا کرتے چلے جاتے، بیٹھے بھی اٹھے بھی ذکر کرتے چلے جاتے۔ یہ جتنی بھی مسنون عملی دعائیں ہیں نا، وہ ساری کی ساری انفرادی ہیں،
وہ اجتماعی نہ ان کی دعوت اذان دی جا سکتی ہے، نہ ان کی دعوت ظاہر دی جا سکتی ہے، نہ ظاہر یہ بتایا جا سکتا ہے۔ یہ مومن جتنے بھی ہیں، ایمان والے جتنے بھی ہیں، محبت میں وہ ساری باتیں جانتے ہیں کہ محبت میں نفل ہوتا ہے، فرض میں فرض کی ادائیگی ہوتی ہے، جس میں اللہ پروردگار ہمارے فرضی، ہمارے واجبی عمل جو ان میں سہولتیں دے رہا ہے۔ اور اگر کوئی اس بات کو نہیں جانتا کہ اللہ کی سنت یہ ہے، تو وہ اگر وہ فرضوں کے اندر واجبات کو لمبا کرتا ہے، فرائض کو لمبا کرتا ہے، فرض کم از کم ایک آیت ہے، ایک آیت سے زیادہ مناسب مسنون طریقہ یہی ہے کہ جتنا کہ میں زیادہ پڑھ سکتا ہوں اپنی حالت کے مطابق، جتنا کہ امام زیادہ پڑھ سکتا ہے اپنی مقتدیوں کی حالت کے مطابق، اتنا تو میں سنت میں لمبا کر سکتا ہوں، فرض اور واجب۔ اور جدھر مجھے اجازت ہی نہیں ہے ادھر میں مسنون دعائیں پڑھنا شروع کر دوں، تو بھائی مجھے بتاؤ کہ فرض کے میں تو سنت، واجب میں تو سنت، اللہ پروردگار کی یہ ہے کہ وہ ہمیں عملوں میں سہولت دے رہا ہے، اور ادھر ہم مسنون عمل جو ہیں ان سے اللہ پروردگار کے فرض کو، واجبات کو، سنت موقدہ کو لمبا کر رہے ہیں، تو اس کی تو ہمیں اجازت ہی نہیں۔ یہ باتیں علمی ہیں، یہ باتیں کرنے والی نہیں کہ جیسے آپ کو سمجھ میں آ گئی ویسے آپ نے کر دی، کہ جیسے آپ کو یہ سمجھ میں بات آ گئی کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے وہ زندہ ہی رہنی ہے۔ وہ میرے بھائی، پہلے سجدہ تعظیمی اور تصویر جاندار کی بنانا یہ نبیوں رسولوں کی سنت، کیا یہ اللہ پروردگار کی حکم میں حلال تھا۔ اب اگر کوئی کہے جی وہ بھی جاری رہنا ہے، اور یہ جو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، حرام کر دیا ہے، یہ بھی جاری رہنا ہے، یہ علم نہیں ہے، یہ علم کی تعلیم نہیں ہے۔ نہ یہ آگے کسی کو تعلیم دی جا سکتی ہے، اور نہ یہ بیان کرنے والے کو تعلیم ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تین باتیں میں عرض کرنے کے بعد بات لمبی ہو گئی، یہ باتیں علمی ہیں، ابھی بھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تعلیم سے حاصل ہوتی ہیں، یہ بتانے سنانے وغیرہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ نمبر ایک، جب ناسخ آ جائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک اور صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، ائمہ کا عمل، یہ سارا جب آ جائے نا، تو عمل جو ہے نا اس کا ناسخ ہے موجود ہمارے پاس، تو وہ عمل ختم ہو گیا، کیونکہ عمل ختم نہیں کرتا، کیونکہ عمل ہے نا یہ، اور یہ عمل نماز فرض کے اندر رفع یدین کا ہوتا رہا ہے۔ اگر وہ عمل یہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ مسنون عمل دعائیں اگر کوئی انفرادی پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں، قرآن جی بے شک پورا 2 رکعتوں میں پڑھ لے، کوئی منع نہیں ہے، تو اس طرح یہ مسنون عمل ہے تکبیر اپنا رفع یدین کہنا اور کرنا، تو اس میں کیا منع آ گیا ہے؟ اس میں کوئی منع ہے؟ یہ عمل ہی ہے نا، مسنون دعائیں، مسنون تلاوت ہیں، مسنون تسبیحات، یہ سارا کچھ بندہ نفل میں ادا کر سکتا ہے نا، ضرور کر لے، خود کر لے، کوئی منع نہیں ہے۔ جب یہ سارا کچھ کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی تو مسنون عمل ہی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ہمارے ماں باپ قربان جائیں جنہوں نے فرمایا ہے، ان پر بھی ہمارے ماں باپ قربان جائیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو مسنون عمل جانا ہے۔ چھوٹی بات ہے کوئی؟ تو جس طرح دعائیں آپ کی مسنون پڑھی جا سکتی ہیں، اگر کوئی یہ مسنون عمل کے طور پر کرتا ہے تو کر لے، اور اگر یہ سمجھتا ہے کہ سنت یہ ہے، مسنون عمل نہیں ہے، یہ سنت ہے، تو بھائی وہ مسنون عمل نہیں، سنت کے طور پر اگر رفع یدین نہیں کرتا تو بھائی یہ بھی تو اونچی بات ہے نا۔ عمل ہمارا ہے، مسنون عمل، وہ مسنون سنت کس کی ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بھائی یہ دونوں ایک طرف نہیں رکھے جا سکتے، ایک ہی پلڑے میں نہیں رکھے جا سکتے۔ جو رفع یدین سنت سمجھ کر نہیں اب ادا کرتے، ان کی شان اور ہے، اور جو مسنون عمل جان کر اسے فرض میں ادا کرتے ہیں ان کی بات اور ہے۔ مسنون عمل زیادہ پسندیدہ انفرادی عمل میں ہوتا ہے، اور جدھر فرض ہو، واجبات ہو، ادھر انفرادیت میں نہیں، اجتماعیت کے اندر سنت کو ترجیح دی گئی ہے۔ سنت جو ہے وہ عمل نہیں ہے، سنت حکم کی تعلیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے پہلے شراب ٹھیک جائز، اس کے بعد آہستہ آہستہ
شراب بالکل فارغ. یہ ایک تدریجن شیئن فشیہ آہستہ آہستہ ایک کلاس ہوتی ہے. پہلی الف کی کلاس ہے، دوسری پھر دوسری کلاس ہے. اس طرح ہوتے ہوتے کیا ہوتا ہے پی ایچ ڈی ہوتی ہے. تعلیم کے اندر تدریجن تعلیم آگے سے آگے آتی ہے، ایک دم نہیں آ جاتی. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ بات علمی نہیں ہے کہ پہلی کتابیں جو موجود ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، وہ منسوخ ہو گئی ہیں. اب پہلی باتوں کے حکم جتنے بھی ہیں اب وہ منسوخ ہو جانے کی وجہ سے اب وہ پہلے بہت زیادہ بے شمار وہ احکام ہیں لیکن اب نہیں ہیں. بے شک ایک حکم ہی آ کے ان کو منسوخ کر دے، وہ ایک حکم ہی بہت ہوتا ہے. ایک بات. دوسری بات، سنت میں اور مسنون عمل میں فرق ہے. سنت حکم کی تعلیم ہوتی ہے، عمل انفرادی بندے کا ہے. وہ عمل ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ راضی کر رہا ہوتا ہے. یہ فطرت کا عمل بھی مسنون ہو سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. پھر یہ دینی عمل بھی مسنون ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں. یہ سارے عمل جتنے بھی مسنون ہوتے ہیں نا، یہ فطری عمل کو بھی کہا جاتا ہے، یہ ماں باپ کی کسی بات کے عمل کو بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے جتنے کہتے ہیں یار یہ میرے دوست کی سنت ہے، میرے سائیں جی کی سنت ہے، یہ مسنون عمل جتنے بھی اچھے ہوتے ہیں نا یہ ان کے بارے میں ہوتا ہے. لیکن حکم کی تعلیم جو ہے وہ سنت کی ہوتی ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی. ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب پہلی بات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتابیں منسوخ کی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب حکم سنت کو قیامت تک کے لیے کر دیا ہے. اس میں ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ سنت اور چیز ہے، مسنون عمل اور چیز ہے. دوسری بات، فرض کے اندر مسنون دعائیں جو ہیں یہ ہمارا عمل اس لیے نہیں پسندیدہ ہوتا کہ پسندیدہ یہ ہمارا عمل جو ہے ہمارے انفرادی عبادت نفل کے اندر ٹھیک ہے. فرض میں تو اللہ ہمارے عملوں میں کمی فرما رہا ہے، جدھر 4 رکعتیں ہوتی ہیں ادھر 2 رکعتیں دے دیتا ہے. اور جدھر ہم لمبی تلاوت میں وجود اپنا پیچھے مقتدیوں کے لیے قائم رکھنا، سہولت رکھنا ان کے لیے درست نہیں ہوتا، ادھر منع کر دیا جاتا ہے. اس طرح یہ سب باتیں ہم مختصر عاجز نے بتا دی ہیں. ہو تو بات لمبی گئی ہے لیکن یہ لمبی بات اس لیے ہوئی ہے نا کہ یہ حکم کی تعلیم میں نا یہ علم ہے. اب یہ علم کا احاطہ نہیں ہم کر سکتے، لیکن آپ کی 2-3 باتیں تھیں ان پہ آج نے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو آپ نے عاجز کو الحمدللہ فرمایا تھا کہ اب سائیں جی ہمارے بتائیں گے. تو ویسے تو پہلے میں سنتا رہا سارا کچھ، اور یہ عام بحث امت مرحومہ کے اندر ہو رہی ہے، کوئی آپ نہیں یہ کر رہے. اور جدھر بھی تعلیم نہیں نا کسی کو 3 باتوں کو لے کے اٹھ پڑتا ہے. اسے نہیں پتہ ہوتا عمل مسنون کیا ہے، اسے نہیں پتہ ہوتا قیامت تک اللہ پاک نے جو قرآن اور سنت ہمیشہ کے لیے رکھ دی ہے وہ کیا ہے. وہ ان باتوں کو نہیں جانتا، بس اسے یہی پتہ ہوتا ہے مسنون عمل کو بھی سنت کہہ دیتا ہے اور سنت کو تو وہ ایسے ہی سنت کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. اب پہلی کتابوں کا منسوخ ہونا اس کا ذکر ہو کے یہ بات کا آپ کو پتہ ہو گیا کہ یہ سنت میں عمل تھا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے تعلیم کے اندر تدریجاً اس کو ختم کر دیا. اب اگر کوئی اسے مسنون عمل کے طور پر جاری رکھتا ہے جس طرح ہمارے باپوں نے بڑوں نے اسے عمل میں جاری رکھا ہے تو یہ الحمدللہ ان کا عمل مستحسن ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. حضرت پیراں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں یا ائمہ میں سے ہمارے بزرگان دین کریں، یہ مسنون عمل کے طور پر یہ مستحسن عمل ہے. اور اگر کوئی اسے نماز کی سنت جانتا ہے تو نماز کی سنت میں یہ منسوخ ہو گئی ہے، رفع یدین کا عمل نہیں رہا، یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ فرما دی ہے. صحابہ کرام نے اسے منسوخ جانا ہے اور ائمہ جنہوں نے یہ منسوخ جانا ہے سنت کے طور پر انہوں نے منسوخ جانا ہے، اس لیے وہ نہیں کرتے. ثواب کی خاطر کی بات نہیں ہوتی. حکم کی تعلیم سنت جو ہے وہ تعلیم ادائیگی ہوتی ہے فرض کی. وما توفیقی الا باللہ.